اپنے شو ایم بی جی اسپیچ کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاپا جونز پیزا سے شہرت حاصل کرنے والے جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کی چھٹی ہو گئی ہے اور ان کی جگہ ہب کو یعنی ہب پاور کمپنی کے سابق سی ای او خالد منصور کو وزیر اعظم کا معاون خصوصی تعینات کر کے سی پیک سے متعلقہ معاملات جو ہیں وہ ان کی نگرانی میں دے دیے گئے ہیں۔ یہ خبر جو ہے سب سے پہلے وفاقی وزیر جو ہیں پلاننگ کے اسد عمر، انہوں نے ٹویٹر پر بریک کی اور انہوں نے جہاں جنرل عاصم سلیم باجوہ کا شکریہ ادا کیا، جہاں ان کی خدمات کو سراہا، وہاں انہوں نے خالد منصور کے لیے نیک تمناؤں کا جو ہے وہ اظہار کیا۔ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ، انہیں جب وزیر اعظم کا معاون خصوصی تعینات کیا گیا تھا تو دراصل دو شعبے تھے جو ان کے زیر انتظام تھے اور جو دو ذمہ داریاں تھیں انہیں سونپی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ تھی انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے، وہ وزارت اطلاعات و نشریات کے حوالے سے وزیر اعظم کے معاون خصوصی تھے، جبکہ دوسری ذمہ داری یہ تھی کہ انہیں سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین جو ہے وہ لگایا گیا تھا، لیکن جب ان کے حوالے سے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ احمد نورانی کی جو سٹوری ہے وہ سامنے آئی تو اس کے بعد احتجاج ہوا بڑے پیمانے پہ اور ان سے رسیدیں مانگی گئیں، ان سے جو ہے منی ٹریل جو ہے وہ مانگی گئی اور ان سے کہا گیا کہ وہ مستعفی ہو جائیں اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں، اور اگر وہ بے گناہ ثابت ہوتے ہیں تو پھر دوبارہ اپنا منصب جو ہے وہ سنبھالیں۔ تو اس احتجاج کے نتیجے میں جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے اپنا استعفیٰ پیش کیا وزیر اعظم عمران خان کو۔ وزیر اعظم عمران خان نے ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا، تاہم بعد میں انہیں ایک ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا گیا۔ انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ سے متعلق جو ان کی ذمہ داری تھی وہ ان سے واپس لے لی گئی، لیکن انہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی کی حیثیت سے سی پیک سے متعلقہ معاملات جو ہیں ان کی نگرانی جاری رکھنے کو کہا گیا۔ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے بدستور وہ کام کرتے رہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اچانک آخر ایسا کیا ہوا کہ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ سے استعفیٰ لے لیا گیا، یا پھر انہوں نے استعفیٰ دے دیا، جو بھی کہانی ہوئی، آخر اصل بات کیا ہے، اندر کی خبر جو ہے وہ کیا ہے۔ تو جناب جو ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو چند روز پہلے دراصل ایک حادثہ ہوا تھا، حادثہ نہیں دراصل وہ ایک حملہ تھا، دہشت گردی کی ایک واردات تھی، جسے بعض پاکستانی حکام جو ہیں انہوں نے حماقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک حادثے کا رنگ دینے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے چینی حکام جو ہیں وہ مزید خفا ہو گئے۔ داسو ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم جو منصوبہ ہے اس پر کام کر رہے چینی انجینئرز اور عملے پر جو ہے وہ حملہ ہوا، اور جس کے بعد کئی چینی انجینئرز اور سٹاف کا جو دیگر عملہ ہے وہ اس میں مارے گئے۔ تو چین نے اس حملے پر خاصی خفگی کا مظاہرہ کیا اور ایسا رد عمل ظاہر کیا جو بالعموم چینی حکام کا تو رائے امتیاز جو ہے وہ نہیں رہا۔ تو اس پہ نہ صرف چینی ٹیم جو ہے وہ پاکستان آئی تحقیقات کے لیے، چین کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ مجرموں کو نہیں پکڑ سکتے، آپ کے افراد کردار تک نہیں پہنچا سکتے، تو پھر ہم یہ کام کرنے کے لیے جو ہیں وہ تیار ہیں۔ تو بہرحال اس پہ چینی حکام کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اور انہیں مطمئن کرنے کے لیے اور انہیں یہ یقین دہانی کروانے کے لیے کہ آئندہ کے لیے جو چینی باشندوں کے حفاظتی انتظامات ہیں وہ مزید جو ہے وہ سخت کر دیے جائیں گے۔ پاکستانی حکام کو بیجنگ طلب کیا گیا۔ جنرل فیض حمید جو ڈائریکٹر جنرل ہیں آئی ایس آئی کے، وہ اور وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، ان دونوں کو بیجنگ طلب کیا گیا اور وہاں پہ ان دونوں نے چینی حکام کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، انہیں یہ یقین دہانی کروانے کی کوشش کی
کہ آئندہ اس طرح کا جو واقعہ ہے وہ پیش نہیں آئے گا اور اس کا بندوبست جو ہے وہ کر لیا جائے گا۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کو اسی واقعہ کے تناظر میں جو ہے وہ فارغ کیا گیا ہے۔ انہیں دراصل ان کی بلی دی گئی ہے، انہیں قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے، ان کی بھیٹ دی گئی ہے تاکہ چینی حکام جو خفا ہیں، جو ناراض ہیں، ان کی ناراضگی اور ان کے گلے شکوے جو ہیں وہ دور کیے جا سکیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ چینی حکام جو ہیں وہ اس پہ مطمئن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ بہرحال اب جب کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ جو ہیں وہ اپنے اس منصب سے بھی فارغ ہو گئے ہیں تو ان سے منی ٹریل ضرور مانگنی چاہیے اور ان سے رسیدیں ضرور طلب کرنی چاہیے، اور احمد نورانی کو نہیں بھولنا چاہیے۔ میں ایک بار پھر ایک سمری خلاصہ بیان کر دوں کہ دراصل جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ پر الزامات کیا تھے، اور گزشتہ برس جو سٹوری سامنے آئی ستمبر میں یا میرے خیال میں اکتوبر کے آخر میں یہ جو سٹوری سامنے آئی احمد نورانی کی، تو اس میں دراصل کیا جو انکشافات ہیں وہ کیے گئے تھے۔ وہ انکشافات جناب یہ تھے کہ 2002 میں جب لیفٹیننٹ کرنل تھے جنرل عاصم سلیم باجوہ، اور لیفٹیننٹ کرنل کی حیثیت سے جب وہ جو جنرل پرویز مشرف کا ذاتی سٹاف ہے اس میں شامل ہوئے، تو اس کے بعد اچانک ان کی قسمت کا ستارہ جو ہے وہ چمک اٹھا، ان کے اثاثہ جات جو ہیں وہ ان میں اضافہ ہونے لگا۔ ان کے ایک بھائی ندیم باجوہ جو ایک ڈیلیوری ڈرائیور کی حیثیت سے پیزا ریسٹورنٹ کی ایک برانچ میں کام کر رہے تھے، ان کے پاس اتنے پیسے آ گئے ماشاءاللہ ان کے بھائیوں کے پاس، ان کے بیٹوں کے پاس، کہ انہوں نے وہاں پہ بہت بڑا بزنس جو ہے امریکہ میں شروع کر دیا، اور حقائق کی روشنی میں، دستاویزات کی روشنی میں اس سٹوری میں بتایا گیا کہ یہ جو جنرل عاصم سلیم باجوہ ہیں، ان کی اہلیہ، ان کے بیٹے اور ان کے بھائی امریکہ میں انہوں نے 99 کمپنیاں جو ہیں وہ رجسٹر کروا رکھی ہیں، اور انہی کمپنیوں میں ایک جو کمپنی ہے وہ پاپا جونز پیزا کی بھی ہے، جس کی 133 جو ہیں وہ برانچیں پوری دنیا میں کام کر رہی ہیں۔ اور اسی میں بتایا گیا کہ ان کے جو اثاثہ جات کا تخمینہ ہے وہ کم از کم $60 ملین ہے، اور اسی سٹوری میں بتایا گیا کہ جو کمپنیاں جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کے خاندان نے، ان کے بھائیوں نے، ان کے بیٹوں نے، ان کی اہلیہ نے امریکہ میں خریدی اور ڈیولپ کی، ان پر $52.2 ملین خرچ کیے گئے، اور $14.5 ملین کی پراپرٹی امریکہ میں جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے خریدی۔ عاصم سلیم باجوہ کے والد جو ہیں وہ کوئی بہت بڑے جاگیردار نہیں تھے، اور عاصم سلیم باجوہ جب چھوٹے تھے تو ان کا قتل ہو گیا تھا، اور اس وقت یہ جو ایک سٹوری ان کے حوالے سے چھپی تھی قومی ڈائجسٹ میں یا میرے خیال میں اردو ڈائجسٹ میں، اس میں یہ بتایا گیا تھا، یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ جو جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کے جو والد ہیں سلیم باجوہ، انہوں نے اور تو کچھ نہیں چھوڑا دنیا میں، صرف نیک نامی کی دولت جو ہے وہ انہوں نے چھوڑی ہے۔ تو بتانا تو پڑے گا کہ چند ہی برس میں ایسا کیا کمال ہو گیا کہ آپ نے اتنی بڑی بزنس امپائر جو ہے وہ کھڑی کر لی، اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے جو اسد عمر ہیں انہوں نے اپنا بندہ جو ہے وہ ایڈجسٹ کروا دیا، اینگرو گروپ کا بندہ جو ہے وہ انہوں نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی کی حیثیت سے جو ہے وہ لگوا دیا ہے، کیونکہ یہ خالد منصور صاحب جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ دراصل اینگرو گروپ سے ہے۔ میں نے بتایا کہ ہب پاور کمپنی جو ہے اس کے یہ سابق جو ہیں وہ سی ای او ہیں، اور غیر سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ ایک طرف چینی حکام جو ہیں وہ اس قدر وہ تشویش میں مبتلا ہیں، اس قدر وہ سنجیدہ ہیں، اور بار بار تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف غیر سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ آپ ایک بندے کو یوں ہٹاتے ہیں اور قربانی کا بکرا بناتے ہیں، اور دوسرے کو جو ہے وہ آپ لگا دیتے ہیں بغیر کچھ سوچے سمجھے۔ دوسری اہم خبر جو ہے وہ اور دلچسپ بھی ہے اور اہم بھی ہے، وہ خبر جو ہے وہ امریکہ سے آئی ہے، اور یہ ہے
جو وزیر اعظم کے قومی سلامتی کے مشیر ہیں معید یوسف صاحب، ان سے متعلق میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں معید یوسف، یہ دونوں امریکہ کے سرکاری دورے پر ہیں۔ تو وہاں انہوں نے بڑی ایک دلچسپ بات کی ہے۔ معید یوسف نے فائنینشیل ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ گلہ اور شکوہ کیا ہے کہ ایک ایسا ملک جو افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے امریکہ جتنا ہی اہم ہے، اس کو اتنی اہمیت بھی نہیں دی گئی کہ امریکی صدر اس کے وزیر اعظم کو ایک ٹیلی فون کال ہی کر لیتے۔ انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم سے بات کرنا گوارا نہیں کی۔ عالمی فورم پہ جا کے معید یوسف نے یہ گلہ اور شکوہ کیا ہے کہ دیکھیں جی، جو امریکی صدر ہے وہ ہماری بات نہیں سنتا، وہ ہمارا ٹیلی فون نہیں سنتا۔ اور یہی بات جب پاکستان میں میرے جیسے جو لوگ ہیں صحافی، وہ سوال کرتے تھے کہ اصل مسئلہ ایک ٹیلی فون کال کیا ہے، تو کہا جاتا تھا کہ یہ جو ملک دشمن ہیں، یہ غدار ہیں اور یہ پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں۔ خود معید یوسف جو ہیں وہ جیو نیوز میں جو شاہ زیب خانزادہ کا شو ہے آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ، اس میں وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم جو بائیڈن کی کال کا انتظار نہیں کر رہے، لیکن اتنی جلدی تو گرگٹ بھی اپنا رنگ نہیں بدلتا جتنی جلدی مہاتما کپتان اور ان کے جو پیروکار ہیں وہ رنگ بدلتے ہیں اور اپنے بیانات بدلتے ہیں۔ یہاں معید یوسف صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم جو بائیڈن کی کال کا انتظار نہیں کر رہے، اور امریکہ جا کر فائنینشیل ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے وہ یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں، امریکہ نے، امریکی صدر نے ہمارے وزیر اعظم کو ٹیلی فون کال تک کرنا جو ہے وہ گوارا نہیں کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔